السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم نے قاعدے کی تختی نمبر 1 سٹارٹ کی ہے اور کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو اچھے طریقے سے تلفظ کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کا طریقہ بتا سکیں، سکھا سکیں کہ قرآن مجید کو تلفظ کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ قواعد پہ گرفت کر کے کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ آج ہمارا سبق نمبر 1 ہے، یعنی کہ تختی حروف مفردات۔ یہ 29 حروف ہیں، ان میں آپ جتنی محنت کریں گے اتنا ہی آپ کو آگے فائدہ ہوگا۔ ان میں اگر آپ کی گرفت ہوگی ان 29 حروف میں، ان حروفوں کے 2 نام ہیں۔ ایک نام اس کا حروف مفردات بھی ہے اور دوسرا نام جو ہے ان کا وہ ہے حروف تہجی۔ اگر آپ کے یہ حروف مفردات اچھے طریقے سے مضبوط ہوں گے، ان میں گرفت ہوگی آپ کی، تو آپ آگے قرآن مجید کو تلفظ کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں گے۔ اور اگر آپ ان حروفوں میں محنت نہیں کریں گے تو آگے قرآن مجید جو آپ پڑھیں گے ان میں بھی یہ 29 کے 29 حروف ہی استعمال کیے گئے۔ اگر آپ کی ان میں گرفت نہیں ہوگی تو آپ قرآن مجید کو بھی تلفظ سے نہیں پڑھ پائیں گے۔ تو کوشش کروں گا میں کہ آپ کو صحیح طریقے سے سکھا سکوں، پڑھا سکوں کہ ان حروفوں کو ہم نے اچھے طریقے سے کس طرح پڑھنا ہے۔ تو مل جائیے میرے ساتھ اور اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حروف مفردات ہیں 29، ان کو آپ جتنی اچھی طرح پڑھیں گے اتنا آپ کا ہی فائدہ ہوگا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ الف با، با کو جس ٹائم آپ نے پڑھنا ہے، با کو ادا کرتے وقت دونوں ہونٹوں کو آپ نے آپس میں ملانا ہے۔ اوپر والا ہونٹ اور نیچے والا جب آپ کا آپس میں دونوں ہونٹوں کا تکرار ہوگا تو پھر ہی با ادا ہوگا، اس کے علاوہ با ادا نہیں ہو سکتا صحیح معنی میں۔ با، تا، تا جب آپ نے ادا کرنا ہے تو دونوں دانتوں کے درمیان میں زبان باریک سی ہلکی سی زبان لانی ہے تو تا ادا ہوگا۔ تا، ثا، جیم، جیم کو ادا کرتے وقت آپ نے سختی کے ساتھ جیم کو ادا کرنا ہے، اور جب جیم کو آپ نے ادا کرنا ہے تو گرفتگی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اس طرح جیم۔ ہا، ہا کو جب آپ ادا کریں گے تو ہا کو آپ نے حلق سے ادا کرنا ہے، اور ہا ایسا حروف ہے یہ پہلی مرتبہ آپ پڑھیں گے تو آپ کی اس پہ گرفت نہیں ہوگی اور آپ تلفظ سے نہیں پڑھ سکتے اس حروف کو، ہا کو۔ ہا پہ آپ جتنی محنت کریں گے، جتنی مشق کریں گے، اتنا ہی اس کے اندر نکھار آئے گا، اتنا ہی یہ حروف اچھا ہوگا۔ ان پورے حروف مفردات میں ایک ہا اور ایک یہ عین مشکل حروف ہے، ان پہ زیادہ محنت کی جاتی ہے۔ باقی حروف جو ہوتے ہیں وہ بندہ درست پڑھ لیتا ہے، ان حروفوں کو آپ تب تک درست نہیں پڑھ سکتے جب تک آپ کی مشق نہیں ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ خا، دال، ذال، را، زا، دونوں دانتوں کو آپ آپس میں ملائیں گے تو پھر ہی زا ادا ہوگا۔ زا، سین، سین بھی اسی ٹائم آپ کا اچھے طریقے سے ادا ہو سکتا ہے جب آپ دونوں دانتوں کو آپس میں ملا کے سین۔ شین، صاد، ضاد، قاف، ظا، عین۔ عین پہ آپ نے زیادہ محنت کرنی ہے کیونکہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، عین اور ہا ایسا حروف ہے جب تک آپ ان پہ محنت نہیں کریں گے تو یہ حروف آپ کے ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اس طرح عین،
غین، فا، قاف. یہ دو حروف ہیں، ایک ہے قاف اور ایک ہے کاف. قاف جو ہوتا ہے اوپر اس کے دو نقطے ہوتے ہیں اور اس حروف کو پر پڑھا جاتا ہے. جس طرح آپ دیکھیں گے کہ یہ رنگین قاعدہ ہے، اس میں یہ گرین کلر ہوا ہے قاف کے اوپر. جتنے بھی یہاں پہ حروفوں پہ گرین رنگ ہوا ہے اس کا مطلب ہے تخفیف. اور تخفیف کا معنی ہے پر پڑھنا، حروف کو موٹا پڑھنا. اس طرح قاف، کاف. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں حروفوں میں کتنا فرق ہے. قاف، کاف، لام، میم. میم آپ کا اس وقت اچھی طرح ادا ہو سکتا ہے جب آپ دونوں ہونٹوں کو تھوڑا سا فولڈ کر کے اندر کی طرف ہونٹوں کو ملا کے ادا کریں. میم، نون، واو، ہا. ان میں فرق ہے، ایک ہے ہا اور ایک یہ سٹارٹ میں آتا ہے ہا، جس پہ میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی. آپ محنت کریں گے تو یہ ہا ٹھیک ہوگا آپ کا. ہا بہت آسان ہے اور ہا مشکل ہے. ان میں فرق واضح ہونا چاہیے جب آپ ان کو ادا کریں. یہ ہے ہا اور یہ ہے ہا. حمزہ، یا، یا. تو دوستوں آج کا ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے دوبارہ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو یاد سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو باوقت آپ تک پہنچ سکے. اور کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھیے گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری ویڈیو کو کون کون دیکھ رہا ہے. خدا حافظ.